صلو علی محمد صلو علی خیر البشر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، غزوہ بدر کی بنیاد صرف جذبوں پر نہیں بلکہ اللہ پر کامل بھروسے پر بھی تھی۔ صحیح بخاری میں سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو بدر میں شریک تھے مجھ سے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں ان کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی سیدنا طالوت علیہ السلام کے ان اصحاب کی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر فلسطین کو پار کیا تھا، تقریباً 310۔ سیدنا برا کہتے ہیں، نہیں خدا کی قسم، سیدنا طالوت کے ساتھ نہر فلسطین کو صرف وہی لوگ پار کر سکے تھے جو مومن تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل بدر کی تعداد جالوت کے دن طالوت کے ساتھیوں کی تعداد کے برابر تھی، یعنی 317۔ غزوہ بدر میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی تعداد کے بارے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب بدر کا دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا، وہ 1000 تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 319 آدمی موجود تھے۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس لڑائی میں مہاجرین کی تعداد 60 سے کچھ زیادہ تھی اور انصار 240 سے کچھ زیادہ تھے۔ بدر کی اس لڑائی میں حضرت سیدنا برا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نابالغ قرار دے دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دن 315 افراد کے ہمراہ نکلے تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، یہ لوگ پیدل ہیں تو ان کو سوار کر دے، اے اللہ، یہ لوگ ننگے ہیں ان کو کپڑا دے دے، اے اللہ، یہ لوگ بھوکے ہیں ان کو آسودہ کر دے۔ پھر اللہ نے بدر کے دن انہیں فتح دی۔ جب وہ لوٹے تو کوئی بھی آدمی ایسا نہ تھا جو 1 یا 2 اونٹ لے کر نہ آیا ہو، اور ان کے پاس کپڑے بھی ہو گئے اور وہ آسودہ بھی ہو گئے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم 3 آدمی 1 اونٹ پر سوار تھے۔ اس طرح سیدنا ابو لبابہ، سیدنا علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 اونٹ پر سوار تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری پیدل چلنے کی آئی تو یہ دونوں حضرات کہنے لگے، ہم آپ کی جگہ پیدل چلتے ہیں، آپ سوار رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور نہ ہی میں تم سے ثواب کے معاملے میں مستغنی ہوں۔ جب یہ قافلہ میدان بدر کے لیے نکلا تو ان کے پاس 80 اونٹ اور 1 گھوڑا تھا۔ بعض روایات کے مطابق یہ گھوڑا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا حضرت مقداد کا اور ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر ہمارے درمیان ہر شخص سو جاتا تھا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رات ہوئی تو ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی، ہم بارش سے بچنے کے لیے درختوں اور ڈھالوں کے نیچے چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ساری رات اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ، اگر یہ گروہ ختم ہو گیا تو آپ کی عبادت نہیں ہو سکے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ذکر کچھ یوں فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی لڑائی کے موقع پر میدان میں ایک خیمے میں یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ، میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ نصرت یاد دلاتا ہوں، اے اللہ، اگر تو چاہے کہ مسلمانوں کو فنا کر دے تو آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا، بس یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے خوب آہوزاری کے ساتھ دعا کر چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے
آپ باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب کافروں کی یہ جماعت ہار جائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، لیکن ان کا اصل وعدہ تو قیامت کے دن کا ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی ہی کڑوی چیز ہے۔ دوستو، ایک طرف تو مسلمانوں کا یہ لشکر جو صرف 300 سے کچھ اوپر اصحاب پر مشتمل تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا سامنا کتنے بڑے طوفان سے ہونے والا تھا؟ ابو جہل مکہ کے سارے سرداروں کے ساتھ قریش کے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ ان کی تعداد کیا تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں غزوہ بدر کے دن 2 آدمی ملے، ایک قریش کا اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط کا غلام۔ قریشی تو ہمیں دیکھتے ہی بھاگ گیا اور عقبہ کے غلام کو ہم نے پکڑ لیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ ان کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا، واللہ ان کی تعداد بہت زیادہ اور ان کا سامان حرب بہت مضبوط ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو مسلمانوں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور مارتے مارتے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے مشرکین مکہ کی تعداد پوچھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ان کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ وہ لوگ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت فرمایا، ان کی تعداد 1000 ہے، کیونکہ ایک اونٹ کم از کم 100 آدمیوں کو کفایت کر جاتا ہے۔ دوستو، تعداد میں کم، وسائل میں پیچھے، مگر جذبے میں ہمالیہ سے بلند، بدر کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ایمان مکمل ہو جائے تو زمین کے فیصلے آسمانوں پر ہونے لگتے ہیں۔ نصرت الہی کبھی گنتی کی محتاج نہیں رہی۔ صلو علی محمد صلو علی خیر البشر۔